رحماء بینہم، ہونٹوں پہ تیرے اگر، ہونٹوں پہ تیرے، ابھی سلمان گیلانی صاحب آئے تو ان کے بیان، ان کی نعت سے پہلے میں نے بات کی تو یہ شعر سنایا تو گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو میری شاعری سنا دی، اب میں کیا سنوں؟ تو میں نے کہا چلو شاباشی مل گئی۔ ہونٹوں پہ تیرے اگر، ہونٹوں پہ تیرے اگر نعرہ حق چار نہیں ہے، ہونٹوں پہ تیرے اگر نعرہ حق چار نہیں ہے، پنجتنوں سے بھی پھر تجھے پیار نہیں ہے۔ وہ میں غار سور کی طرف بڑھا اور پھر قرآن کی آیت یاد آئی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو کہتے رہو صدیق کا، ہم قرآن کی مانے یا تم بدبختوں کی؟ صدیق کا سینے میں تیرے بغض ہے کیسا، صدیق کا سینے میں تیرے بغض ہے کیسا، قرآن میں کیا اذ ہما فی الغار نہیں ہے؟ ہم قرآن کی مانیں گے، پارٹی جیسا نہیں مانیں۔ ابھی میں سفر کیا ایک کارگزاری صحابہ کے عنوان پہ، ہم صبح پنجاب سے نکلے، صبح سندھ کو بھی کراس کیا، صبح بلوچستان میں پہنچے اور وہاں جا کے صبح سرحد والوں سے ملاقات کی۔ ایک ہی سفر میں چاروں صوبوں کو تقریباً کور کیا۔ تو درمیان میں عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ کوئٹہ کی طرف جانا ہو، کراچی کی طرف یا سندھ میں کہیں بھی، تو یہ میں حاضری مس نہیں کرتا۔ پاکستان کے اندر یہ واحد مقام ابھی تک میرے سفروں میں مجھے ملا ہے جہاں جب بھی جاؤں تو کیفیات کی بھرمار ہوتی ہے اور رونا دھونا ہوتا ہے، صحابہ کی قربانی سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے میں اس جگہ محبوب گوٹ میں دن کے وقت جاتا تھا، اس دفعہ ہمارا سفر آگے خاران خزدار کی طرف تھا، تو رات کا وقت میں نے کہا ابھی یہاں حاضری ہو جائے تاکہ آگے لمبا سفر ہے۔ تو میں انٹر ہوا اس قبرستان میں رات کے وقت۔ رات کے وقت جس قبرستان میں بھی جاؤ تو کوئی نہ کوئی خوف ضرور ہوتا ہے۔ ہم دو ساتھی جا رہے ہیں لیکن وہ عجب قبرستان ہے کہ جس کے جسم صحابی رسول کے ساتھ ہے اور اس کے اندر خوف کا شائبہ تک نہیں۔ رات کا وقت ہے، فجر کی اذانیں ابھی ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے جب میں قریب پہنچا ہوں، السلام علیکم یا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، اور پھر میں ان کے قریب جا کے بیٹھا۔ وہ پھولوں کی خوشبو نہیں تھی، وہ کچھ اور ہی خوشبو وہاں پہ نصیب ہوتی ہے، اور رات کا منظر تھا۔ میں نے رات کا منظر بھی دیکھا اور پھر میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو مجھے آسمان پہ ابھی تارے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ تو میرے سامنے وہ آیات آئی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان پہ تارے چمک رہے تھے اور نیچے ایک محمد کا تارا موجود تھا۔ اصحابی کالنجوم کی حدیث مجھے اس قبر پہ اس دفعہ سمجھ میں آئی کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ پھر میں بیٹھا سوچتا رہا صحابہ کی قربانیاں، پھر اٹھ کے میں واپس آیا۔ میں نے آ کے اسی مسجد عمر بن عبسہ جو انہی کے نام پہ مسجد ہے تو وہاں میں نے نماز پڑھائی اور میری زبان سے شد واقعہ جاری ہوئی اور پھر صحابہ کی جماعت کا تذکرہ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ۔ آقا چاند ستارے صحابہ، یہ چاند بھی پچھلے مہینے کا جمادی الثانی کا چاند بھی تھا، تارے بھی تھے، اور نیچے عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک۔ تو مفتی سعید ارشد صاحب کی یہ منقبت، آقا چاند ستارے صحابہ، پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، حب صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ مردہ باد۔ تو بھائیو یہ سفر بھی بار بار کرنے کا ہے، کیا کرو۔ تو بہرحال معراج پہ جو آیت نازل اس کی طرف اشارتاً میں بتا رہا ہوں، آمن الرسول، سب سے پہلے معراج پہ اللہ اپنے حبیب کو شاباشی دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب نے پوچھا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا، اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب میں نے ان سب چیزوں سے افضل چیز تجھے عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک کے لیے تیرا میرا ذکر ساتھ چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے فرمایا، ایک دفعہ کافی عرصے بعد ہیں تو دل کر رہا ہے پھر ایک دفعہ بولوں حاصل پور کی فضاؤں میں، اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، میرا نام محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور فاتح اور خاتم اور عاقب، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، کبھی مزمل کبھی مدثر، حامد و محمود، قاسم و عاقب، فاتح و شاہد، حاشر ہیں رشید ہیں، بشیر ہیں نذیر ہیں، یہ داعی اللہ سراج منیر ہیں، اور یہی تو ہیں مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ
अलावा, और इन्हीं की खातिर तो सब कुछ बना है। यही है अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, सफ़ीउल्लाह, नजीयुल्लाह, रसूलुल्लाह, और यही तो है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन उज़ाम बिन नाशिर बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाह बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन इफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यशरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरावा बिन ईज़ी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अकनात बिन निहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिस बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन ईराम बिन कीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आज़र बिन नाहूर बिन सरूश बिन रऊक बिन फ़ाइद बिन आबिर बिन अरफ़क्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मधुशाले बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहलील बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हमने अपने बड़ों से सुना है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। तो भाइयों बहनों से भी गुजारिश है, कोई नाफरमानी न करना। अब मैंने अभी कोरोना वैक्सीन लगाई है, मेरी कमर इस वक्त जैसी दर्द है मुझे पता है, 4 दिन से मुझे जितनी कमज़ोरी है पता नहीं उसका रिएक्शन है जो भी। साथियों ने तो मजाक में कहते लेकिन जैसे मैं बैठूँ मुझे ही पता है, और अल्लाह के लिए बैठे, अल्लाह कबूल कर ले। हासिलपुर से वैसे ही बड़ी मोहब्बत है, हासिलपुर के लिए भी मैंने शेर भी लिखा, जिन्होंने पढ़ा होगा नहीं तो फेसबुक पे देख लीजिएगा। अल्लाह आप हज़रात को खुश रखे। जितनी बहनें, सही बात है पूरे पाकिस्तान में फिरे हैं, लेकिन हासिलपुर का शहर मेरे ख्याल में वो वाहिद शहर है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा बोला हूँ, जिसकी हर मस्जिद में, हर गली में, हर मैरिज हाल भी क्या, हर गली कूचे चौकों, शहबाज चौक, यकूब चौक, केड़े केड़े चौकों के ना ही बोल गए मैंने, डोंगी मस्जिद क्या, छोटी उस्मानिया क्या, अबी हुरैरा क्या, शाह साहब का मदरसा क्या, और ऐसे मरकज़ी जामे मस्जिद क्या, दार अरकम में कितनी दफ़ा, ऐसी इमदादिया में कितनी, आप जानते हैं क्यों बार बार आ जाते हैं, को पैसे लेने तो नहीं आते हैं, पैसे तय करके भी नहीं आते, मिन्नत करने आते हैं। अंदाज़ बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं है, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कोई तौबा कर जाए। मिलते हैं नौजवान बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब बयान में तब्दीली आ गई, ये नारेबाजी में भी शायद आ जाए, लेकिन बैठ के थोड़ा अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान में हो वो तज़न्ने मर्द मुसलमान, अल्लाह करे अता तुझको जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। मदीने का तज़किरा भी सुना दूँ फिर पता कब आना हो, कि मुझको शहर नबी की फ़ज़ा मिल गई, यानी कि दर्द दिल की दवा मिल गई। हम मदीने में पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे परदेसियों को पनाह मिल गई। मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं, दिले मुस्तर ठहर जा यहाँ तेरे गमखार रहते हैं। मदीना ठहरने वाले अदब मलहूज़ खातिर रख, यहाँ पर सब जहानों के बड़े सरदार रहते हैं। ज़मीं पर टुकड़ा वहाँ का रोज़ा ए अनवर बड़ी ही शान वाला है, जहाँ पर आका ए मदनी के दोनों यार रहते हैं। जो काला नाग डंग मारे हटाए ना जो एड़ी को, नबी के साथ रोज़े में वो पहरेदार रहते हैं। ज़मीं पर टुकड़ा जन्नत का नबी का रोज़ा ए अनवर, उसी रोज़े में तुम देखो उमर जर्रार रहते हैं। वापस आके मैंने लिखा सुनाता भी रहा आपको कि जब से लौट के आए हैं दिल गमगीन है, आंखें हैं परेशान अफसरदा सी जबी है। मस्जिद भी है याद वो रोज़ा वो मेहराब मिंबर भी, नक्श आंखों में अभी तक वो मंजर दिल नशी है। दिल लगे भी यहाँ अब तो लगे क्यों कर, बदला है आसमां और बदल गई ज़मीं है। अब तो बस एक ये धुन लग गई है मुझको, कह दें आका अजहर भी मदीने का मकी है। और खैर पूरी हासिल पूरी नहीं हैगा, मदफन हो करनी है मुझे अब बात यही बस, रहना नहीं तैबा के सिवा कहीं बस। और सिद्दीक़ उमर ने भी जहाँ डेरे लगाए हैं, हमें भी ए दिल रहना है वहीं बस। क्या दुनिया की रौनक, क्या दुनिया का मेला, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा यहीं बस। समाए हैं दिल जामे तैबा के मनाजिर, दिल लगता ही नहीं अपना अब कहीं बस। सरे हश्र इस नारे की और इस इशारे की तलाश में सरगर्दा हैं और फिरी जा रहे हैं कि सरे हश्र कह दे आका, सरे हश्र कह दे आका तो मज़ा आ जाए। ये गुलाम है मेरा और किसी का नहीं बस।
اور مدفن ہو نصیب بقی میں یا رب، مدفن ہو نصیب بقی میں یا رب، دل اظہر کی اب تمنا ہے یہی بس، اور کوئی تمنا نہیں ہے، یہ تمنا پوری ہو جائے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ معراج کا موقع ہے، رسول کا ذکر بھی ہے اور ساتھ میں ایمان والوں کا ذکر بھی ہے، اور ایسے اکٹھا کر دیا، پہلے رسول اور مومنوں کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کیا کہنا ہے؟ وقالوا سمعنا واطعنا۔ اب سن تو آپ نے بہت لیا، اب اطانا کی باری آپ کی ہے۔ جتنی بہنیں سن رہی ہیں، اب کوئی مہندی کی رسم نہ ہو، کوئی جوتا چھپائی کی رسم نہ ہو، اور جہیز دکھاوا نہ ہو، اور ایسے نمود و نمائش نہ ہو، اور کہیں پہ اسراف نہ ہو، کسی بہن کی نماز نہ چھوٹے، کسی بھائی کا سجدہ نہ چھوٹے، اور پھر مزہ ہے اس شادی کا۔ ورنہ شادی خوشی ہے، شادی کا مطلب خوشی ہے، اللہ کو ناراض کر کے کیا خوشی رہ جاتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے، نیت ارادے بھی کریں، اللہ آپ حضرات کو اس میں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ایک دل کر رہا ہے، ابھی آج ہی میں نے کوئی نئی نعت یاد کرنے کی کوشش کی، ہوئی نہیں، لیکن اس موقع کی مناسبت سے بڑی فٹ آ رہی تھی، تو اس کے اشعار ان کا تھوڑا سا کسی لکھنے والے تو اور کیا، لیکن میں اس پیرائی میں لے آ رہا ہوں کہ حضور، کیا اس نے شاعری کی ہے اس بندے نے، حضور آپ کے دشمن سے دشمنی کی ہے، شیطان میرے حبیب کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور شادی کے موقع پہ تو وہ ویسے بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ ان سے اتنی نافرمانی کرو کہ ان کے سارے اگلے پچھلے برابر کر دو۔ حضور یہ شادی اصل شریعت کے مطابق کر کے اپنے حبیب کو دکھا دو کہ حضور آپ کے دشمن سے دشمنی کی ہے، حضور آپ پہ قربان یہ زندگی کی ہے، حضور آپ کی دعوت کا فیض ہے ہم نے، حضور آپ کی دعوت کا فیض ہے ہم نے، حضور آپ کے مولا کی بندگی کی ہے۔ اور زمانے بھر کو چاچے مامے نو چھڑ دیو، پورا زمانہ ہی کمپرومائز کرنا پیدا کر دیو، زمانے بھر کو پسے پشت ڈال کر ہم نے، اس نے تو کچھ اور لکھے، میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرتا ہوں، زمانے بھر کو پسے پشت ڈال کر ہم نے، مسواک ہو یا کہ تلوار، مسواک ہو یا کہ تلوار پیروی کی ہے، شادی ہو یا غمی پیروی کی ہے، خوشی ہو یا غمی پیروی کی ہے، شکل ہو یا اصل پیروی کی ہے، شکل ہو یا نقل پیروی کی ہے، اور رات ہو کہ دن پیروی کی ہے، صبح ہو یا شام پیروی کی ہے، حضور اللہ کرے پیروی ہو جائے، اور جو نہیں کرے گا اس کے بارے میں غموں کی زد میں اگر شادی میں کوئی ہو گئی نافرمانی تو پھر خیر نہیں بنتی، غموں کی زد میں ہمیشہ رہے گا وہ جس نے، غموں کی زد میں ہمیشہ رہے گا وہ جس نے حضور آپ کے حکموں سے بے رخی کی ہے، حضور آپ کے حکموں سے بے رخی کی ہے، اور حضور آپ کی امت اسے نہ چھوڑے گی، حضور آپ کی امت اسے نہ چھوڑے گی، جس نے جہاں بھی جس نے جیسے بھی کمینگی کی ہے۔ میرے حبیب کی رسالت کے اوپر بولنے والوں، ہم کہیں امت نہیں چھوڑے گی تمہیں، ایسے جذبے لے کے اٹھو، اور حنین ہو یا بدر ہو یا غزوہ خندق، حنین ہو یا بدر ہو یا غزوہ خندق، حضور آپ نے بھرپور رہبری کی ہے، اور مخالفوں کو شکست عظیم دے کر بھی، مخالفوں کو شکست عظیم دے کر بھی حضور آپ نے ہر لمحہ عاجزی کی۔ فتح مکہ ہے، وجہ کائنات آ رہے ہیں، اور اونٹنی پہ سوار ہیں، اور سر اونٹنی کی کوہان تک پہنچا۔ اللہ واحد ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، لشکروں کو شکست اللہ نے دی۔ کیا میرے نبی کی عاجزی ہے، ہم کچھ کرتے بھی نہیں اور پھرنے خالی کی۔ مخالفوں کو شکست عظیم دے کر بھی حضور آپ نے ہر لمحہ عاجزی کی ہے، اور قبولیت کی سند چاہیے سر محشر، حضور آپ کے لیے یہ شاعری کی ہے، حضور آپ کے دشمن کر کے دکھاؤ، شادی کے موقع پہ کر کے دکھاؤ دشمنی پھر شیطان سے اور شیطان نما انسانوں سے جو تمہیں اللہ سے دور لے کے جا رہے ہیں، حضور آپ کے دشمن سے دشمنی کی ہے، حضور آپ پہ قربان یہ زندگی کی ہے۔
فیصلے کر کے اٹھو بھائیو، بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ آپ سب کو حیا کا پردہ، جیسے شروع میں نے کافی ساری شادی کے متعلق بھی باتیں کر دی، معراج کے بارے میں بھی بات ہو گئی، نعتیں بھی کافی ساری ہو گئی، امید ہے پیٹرول گڈی فل ہو گئی ہونی ہے۔ پھر بھی اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی تو مزہ نہ آیا بھائی، پھر بھی اگر صبح اٹھنا نصیب نہ ہو تو پھر مزہ نہیں ہے۔ تو گزارش ہے انہی باتوں پہ اتفاق کر لیں۔ ایک نعت جو اکثر میں سناتا رہتا ہوں وہ بھی سنا دو، چلو آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کچھ اور سننا چاہتے، لیکن بس ہو گئی ہے۔ میرا غم بھی تو دیکھو، میرا غم بھی تو دیکھو، مدینہ چھوڑ آیا ہوں، بحر دنیا کے تلاطم میں سفینہ چھوڑ آیا ہوں، نہ سما سکا جو ارض و سما میں ہرگز، رحمت بے کراں کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں، ملتی ہے جس سے دل و جان کو راحت، جان و جگر کا وہ نگینہ چھوڑ آیا ہوں، رو رو کے اپنے قدم اٹھا کے ازہر، ادھوری اپنی خواہش دیرینہ چھوڑ آیا، ادھوری دیکھ آتا ہے جو روزہ اطہر کے نظارے، رہتی ہے اسے حسرت دیدار مسلسل۔ تو بھائیو بہنوں توبہ بھی کر لیں اور پیارے انداز سے اس شادی کو پایا تکمیل تک پہنچائیے گا، آپ کی منت ہے، کریں گے کوشش عام مجمع جتنا بیٹھے سارا توبہ کر کے جائے، تو روشی پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن